فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز کے مکروہات اور نماز کو باطل کرنے والے امور کے ضمن میں جو نماز سیریز کے تحت ہی ہے، اس سے پہلے حلقے میں ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ جو چیزیں نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی نمازی نماز کی حالت میں جسمانی طور پر یا ایسے ہی معنوی طور پر، دلی طور پر ادھر ادھر التفات کرے، مڑے اور ادھر ادھر متوجہ ہو، غافل ہو، غفلت کا شکار ہو۔ اس سلسلے کی جو دوسری چیز ہے اور بقیہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ دوسری جو چیز ہے جو مکروہ ہے نماز کے اندر، وہ ہے نماز کی حالت میں نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ عمارتیں ہیں، آسمان کی طرف تو ہم نہیں اٹھاتے لیکن بلندی کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہم چھتوں کی طرف، مسجد کی، اس کے جھومروں کی طرف، اس کا جو ڈیکوریشن ہے، اس کی جو زیب و زینت ہے یا اس کی لائٹنگز وغیرہ ہے، اس کی طرف اپنی نگاہوں کو ہم اٹھاتے ہیں بسا اوقات۔ یہ بہرحال نماز کے اندر مکروہ ہے۔ تو آسمان کی طرف یعنی اوپر کی طرف نگاہوں کو اٹھانا یہ مکروہات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو تنبیہ کرتے ہوئے، عمومی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا بات ہے، کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جب چلتا ہی رہا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، تو آپ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ۔ اپنی نگاہوں کو نماز کے اندر آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف اٹھانے والے یا تو باز آ جائیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی ان کو چاہیے کہ بچیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف نگاہوں کو نماز کے دوران اٹھانے کی وجہ سے ان کی نگاہوں کو اچک لیا جائے، ان کی نگاہیں یا ان کی بینائی زائل ہو جائے، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ نمبر دو، دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نماز میں جب آدمی رہے تو سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو بچھا دینا، دونوں بازوؤں کو، یہ ہے ذراع، اس کو ذراع کہا جاتا ہے، اس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بچھانا۔ ظاہر ہے کہ نماز کی کیفیت جو ہم نے پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یہ ہے کہ جب آدمی سجدے کی حالت میں جائے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کے اپنے موڈھوں یا کانوں کے بالمقابل رکھے اور ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا، یہ زمین سے بھی دور ہونا چاہیے، اٹھا ہوا ہونا چاہیے، ایسے ہی یہ ران سے بھی دور ہونا چاہیے، ایسے ہی اس پہلو سے بھی دور ہونا چاہیے۔ یہ ساری کیفیت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بسا اوقات دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ چیز عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے ایسا کرتے ہوئے، لیکن خواتین میں، ماؤں بہنوں کے اندر غالباً لا علمی کی وجہ سے یا پھر اسی انداز کے علم ہونے کی وجہ سے وہ بازوؤں کو بچھا کر کے نماز پڑھتی، ایسا لگتا ہے کہ پورا ہاتھ جو ہے وہ پورے طور پر بچھا ہوا ہے زمین کے اوپر سجدے کی حالت میں۔ بہرحال یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال سے کام لو، یعنی اطمینان سے سجدہ کرو، اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو، اور تم میں سے کوئی آدمی اپنے بازوؤں کو ایسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کتے کو دیکھا ہم نے بیٹھتے ہوئے کہ جب بیٹھا رہتا ہے تو بازوؤں کو پورے طور پر بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بازوؤں کو نماز کی حالت میں نہیں بچھانا چاہیے۔ بہرحال ایسے ہی نمبر 4، چوتھی جو چیز ہے مکروہات میں سے، وہ ہے نماز کی حالت میں اس طرح سے اس کمر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہونا، جس کو خصر کہا جاتا ہے یا تخصر کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایسا کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، یہ کام یہودی کرتے ہیں، تو ان الیہود تفعلہ، یہودیوں کا عمل ہے یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس چیز کو ناپسند کرتی تھی، اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، پانچویں جو چیز ہے کہ نماز کی حالت میں کسی ایسی چیز کی طرف
نگاہ نہیں لے جانی چاہیے جس سے نماز میں غفلت پیدا ہو اور نماز سے انسان مشغول ہو جائے، نماز میں مشغول نہ رہے بلکہ نماز سے مشغول ہو جائے کسی اور چیز میں۔ تو مشغول کرنے والی چیزیں اور بھلا دینے والی چیزیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں جو بھی ہیں ان کی طرف آدمی کو نگاہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو بہرحال یہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس کے اندر نشانات تھے، نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو جب نظر پڑی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نماز تو پڑھ لی، نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ، اسے لے جا کر کے ابو جہم کو دے دو اور ابو جہم سے ایک دوسری چادر لے آؤ جس کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں ہو، سادی چادر ہو، وہ ایسی چادر ابو جہم کے پاس سے لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا آلَهَتْنِي عَارِفًا عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ یہ جو دھاری دار یا نقش و نگار، اس کے اندر گل بوٹے پھول پتیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، ڈیزائن وغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس چادر نے جو نقش و نگار والی چادر تھی، اس چادر نے مجھے ابھی اپنی نماز میں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یعنی جو توجہ، جو انہماک اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ نماز کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ باقی نہیں رہا، اس کی وجہ سے غفلت پیدا ہو گئی اور میں مشغول ہو گیا۔ تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی دیواروں کو، مسجدوں کی قالینوں کو، مسجدوں کے اور بھی جو سامان ہیں سادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ رنگ، بہت زیادہ مثال کے طور پر نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں غفلت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سادگی ہونی چاہیے، صاف شفاف ستھرا رنگ اور کلر اور جو کچھ بھی چیزیں استعمال کی جانی چاہیے سادی سودی استعمال کی جانی چاہیے تاکہ نمازی کو نماز میں خلل نہ ہو۔ نمبر 6 اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھے، ایسی چیز کی طرف نماز پڑھے چہرہ کر کے، پیچھے ہو تو ٹھیک ہے لیکن سامنے اس کے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو نماز میں غفلت پیدا کرنے والی ہو، نماز سے غافل کرنے والی ہو، بہکانے والی ہو یا اس میں اس کی توجہ بٹ جانے کا ڈر ہو، ایسی چیز کی طرف اسے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ پردے کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پردہ تھا جسے وہ اپنے گھر کے کنارے کی طرف لگایا کرتی تھیں، یعنی گھر کا کنارہ اس کے ذریعے سے ڈھانپتی تھیں، پردہ لگاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس سے غفلت پیدا ہو سکتی ہے، وہ دھاری دار تھی، نقش و نگار والی تھی، تو آپ نے فرمایا امیتی عنا قرامکی، اما عائشہ سے فرمایا اس پردے کو ہم سے ہٹا لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اس کی تصویریں یعنی جو کوئی تصویریں اس میں بنی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویریں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ بار بار جو ہے نا وہ نماز کے دوران مجھے آڑے آتی ہیں، یعنی نماز کے دوران بار بار نظر میری اس کی طرف جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ یہاں سے ہٹا دو۔ تو دیکھیے یہ ایسی چیز ہے جس سے نماز میں خلل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ ایقاع سے بچا جائے، گرچہ کہ اس کی بہت ساری کیفیتیں ہیں اور وہ کیفیتیں یہاں اس وقت موجودہ وقت میں ہمارے یہاں بسا اوقات پائی جاتی ہیں، نہیں پائی جاتی ہیں، اس سے قطع نظر، لیکن جس کی جو عام کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جو بیٹھک ایک قسم کی بیٹھک ہے، ایک شکل ہے بیٹھک کی جس کو ایقاع کہا جاتا ہے، اور اس ایقاع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ ایقاع کیا ہے؟ جو ایقاع منع ہے وہ ایقاع ہے کہ آدمی اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے اور سرین رکھ کر کے بیٹھا رہے، یعنی سرین کے بل پر بیٹھا رہے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے، اور یہ بھی کب؟ یہ 2 سجدوں کے درمیان۔ اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر آدمی کے ساتھ کوئی عذر ہو، اس کے بیٹھنے میں دشواری ہو، یا اس کے ساتھ کوئی اور مثال کے طور پر صحت اور میڈیکل کا کوئی پرابلم ہو تو ٹھیک ہے، عذر ہے یہ، ورنہ اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر کبھی
سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گئے اور پھر وہ جلدی سے کسی اور کیفیت میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایقاع کی کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یا اس سے ملتی جلتی اور بھی کوئی کیفیت ہو جس کے اندر اس سے شباہت ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے منع جو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں آدمی کی شرمگاہ کے نظر آنے کا، کھل جانے کا ڈر ہے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، اس طرح کی بیٹھک، اس طرح کے طریقے سے، اس انداز سے بیٹھنا بہرحال اچھا نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، 8ویں چیز یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ بسا اوقات لوگ اپنے داڑھی سے کھیلتے ہیں، بسا اوقات لوگ اپنے سروں کے بال کو کھجاتے رہتے ہیں، یا مثال کے طور پر لوگ اور بھی ہاتھ کو دائیں بائیں آگے پیچھے لے کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ نمازی کو کھیل کود نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے ہی اپنے لباس کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، جہاں سجدہ کر رہا ہے، اس کی جو قالین ہے، یا اس کا جو وہاں جو جائے نماز ہے، سجاد ہے، اس سے کھلواڑ کرے یا زمین سے کھلواڑ کرے، یہ تمام چیزیں بہرحال منع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے میں جو بہت ہی واضح حدیث ہے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جب سجدے میں جاتا تھا تو مٹی برابر کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی قالینیں اور آرام دہ چٹائیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو زمین اونچ نیچ ہوا کرتی تھی، بسا اوقات کچھ چیزیں تکلیف دہ بھی ہوا کرتی تھی، ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص کو دیکھا کہ جب سجدے میں جاتا ہے تو مٹی کو برابر کرتا ہے، مٹی کو برابر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کو سمجھایا، آپ نے فرمایا ان کنت فاعلا فواحدۃ، دیکھو اگر سجدے میں جا رہے ہو تم اور دیکھ رہے ہو کہ کوئی مٹی اونچی نیچی ہے، یا کوئی تکلیف دے، چبھ جانے والی کوئی چیز ہے، ہموار نہیں ہے سجدے کے لیے، تو اگر آپ کو اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہی ہو، ایسے تو اس سے بچنا ہی چاہیے، سجدہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر کرنا ضروری ہو تو ایک بار کرنا چاہیے۔ یہ ہے اعلیٰ قدر الضرورہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت اور مجبوری میں کوئی کام کرنا پڑے تو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی مجبوری ہو۔ ایک مرتبہ انسان برابر کر دے، بس اس کے بعد نماز میں مشغول ہو جائے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب سجدہ کرے وہ اپنے ہاتھ سے برابر کرتا رہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ 9ویں چیز ہے انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا۔ اسی کے حکم میں ہے انگلیوں کو چٹخانا اور پھوڑنا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرتے ہیں اور ایک طرح سے مشغول بھی ہوتے ہیں، غفلت کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور بھی جو پھوڑ کر کے اس کی آواز سے خود کو بھی بہرحال یعنی خلل میں ڈالتے ہیں، اور دیگر نمازیوں کے لیے بھی خلل کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ فلا یشبکن یا فلا یشبکن احدکم بین اصابعہ یا فلا یشبکن، تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل نہ کرے۔ بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کئی روایتوں میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ گرچہ کی اس کی حیثیت مکروہ کی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مکروہ ہے پھر بھی انسان اسے نماز میں کر رہا ہے، اس سے بہت زیادہ نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ اگر کھانا حاضر ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ کھانا حاضر ہے اور نمازی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اگر نماز میں مشغول ہونا چاہے گا کھانا چھوڑ کر کے، تو نماز اس کی بہت اچھی طرح سے نہیں ہو سکے گی، غفلت کا شکار ہوگا، اس کا دل کھانے میں لگا رہے گا بھوک کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو نماز مؤخر کر کے کھانے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں نے شکلیں بیان کی ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کب یعنی عام طور پر نہیں ہے کہ کھانا حاضر ہے تو آدمی نماز نہ پڑھے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ کھانا حاضر ہے اور اسے بھوک لگی ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، یا اس کی کھانے کی چاہت ہے اسے، ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ مثال کے طور پر آسودہ ہے اور کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی اسے شہوت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے کھانے کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ورنہ ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ نماز کا وہ حق جو ادا ہونا چاہیے نہیں ہوگا۔ نمبر 11، پیشاب پاخانے کی شدید ضرورت ہو تو آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، غیر مناسب ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، جیسے کھانا حاضر ہو اور بھوک لگی ہو، ایسے یہاں بھی ہے کہ آدمی کو پیشاب پاخانے کی سخت ضرورت ہو اور اسے فارغ ہو جانا چاہیے، اس لیے ایسی صورت میں وہ نماز نہ پڑھے بلکہ فارغ ہو کر کے اطمینان سے نماز پڑھے۔ نمبر 12، آدمی کو چاہیے کہ اگر نماز کے دوران
اسے تھوکنے کی نوبت آ جائے تو بہرحال آج تو الحمدللہ وسائل ہیں، آدمی کے پاس رومال ہے، ٹیشو ہے، اور اس میں انسان تھوک کر کے اپنے جیب میں رکھ لے، اور بہرحال یہ اس کے لیے وسائل ہیں۔ لیکن یہ اس اعتبار سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہیں کہ بسا اوقات ایسی چیزیں گاؤں دیہات میں یا جہاں اس طرح کے وسائل نہیں پائے جاتے ہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں اپنے سامنے یا اپنے دائیں کی طرف نہ تھوکے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بائیں طرف تھوک سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں بات بیان کی جا رہی ہے جب نمازی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، تب وہ دائیں نہ تھوکے، آگے نہ تھوکے، بائیں تھوک لے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اکیلا ہے۔ لیکن اگر وہ جماعت میں کھڑا ہے، مقتدی کی حیثیت سے ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دائیں نہ تھوکے، اپنے آگے نہ تھوکے۔ اگر وہ بائیں بھی تھوکے گا تو جو اس کا بائیں ہے وہ اس کے بغل والے نمازی کے لیے اس کا دایاں حصہ ہے، تو وہ دوسرے نمازی کی دائیں طرف تھوکنے والا بن جائے گا۔ تو ایسی تمام صورتوں میں اسے چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں موجود ہیں۔ ایسے ہی نمبر 13، نماز کے دوران کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، کپڑے درست کرنا، بال درست کرنا، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، اور نئی نسل کے ساتھ تو خاص طور پر یہ المیہ ہے کہ وہ زیادہ تر وقت ایسا لگتا ہے کہ اپنے بالوں کو ہی سنوارنے اور اپنے کپڑوں ہی کو سنوارنے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ اکف ثوبا ولا شعرا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں کپڑوں کو نہ سنواروں، کپڑوں کو نہ موڑوں، یا مثال کپڑوں کو نہ روکوں، یعنی کپڑوں کو سنوارنے، بالوں کو سنوارنے کے سلسلے میں یا اس میں مشغول ہونے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے مجھے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی نماز کے دوران آدمی کو چاہیے کہ منہ کو بند نہ کرے۔ نماز کی حالت میں منہ کو ڈھانک لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں آئی ہیں، ایسے ہی حدیث آگے آ رہی ہے۔ اگلا جو 16واں ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ صدل نہ کرے۔ صدل کیفیت ہے، اور وہ کیفیت پائی جاتی ہے آج بھی ہمارے اس دور میں، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں اس طرح کی چیزیں پائی جا سکتی ہیں زیادہ۔ صدل یہ ہوتا ہے کہ آدمی چادر اوڑھ لے، اور چادر اوڑھ کر کے اندر ہی اپنے ہاتھوں کو رکھے، اور چادر کے اندر ہی رکوع بھی کرے، اسی اندر ہی سجدہ بھی کرے، یعنی یوں چادر کو اوڑھے رہے وہ۔ یعنی نمازی کی جو کیفیت ہے ہاتھ کی، پیروں کی، رکوع کی، سجدے کی، وہ ساری کیفیت جو ہے اسی چادر کے اندر رہے۔ تو بہرحال اپنے ہاتھوں کو اندر رکھتے ہوئے اور اسی حالت میں سجدہ کرنا، اسی حالت میں رکوع کرنا، یہ جو صدل ہے اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک ہی حدیث میں یہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے منہ کو نماز کی حالت میں ڈھانکنا، اور ایسے ہی دوسری چیز ہے صدل کرنا۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کریں گے تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے دوران ان مکروہ اور ناپسندیدہ حرکتوں سے، اعمال سے، کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مکمل نماز پڑھنے کی جس میں کسی بھی طرح کی کراہت کا یا بطلان کا کوئی کام نہ ہو، یعنی نماز کو بگاڑنے یا نماز کو پورے طور پر تباہ کر دینے والی کوئی چیز نہ کی جاتی ہو۔ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔